باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالی منافقین کی ایک بری خصلت کو بیان فرماتے ہیں کہ منافقین جس وقت ایمان والوں کے پاس آتے، ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے قالوا، تو وہ کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، سوائے اس کے نہیں ہے کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ یہ ایک ان کی بری خصلت ہے جس کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ منافقین ایمان والوں کے سامنے آ کے کہتے کہ ہم ایمان لائے، اور جب شیاطین سے ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں پہ شیاطین سے کیا مراد ہے؟ شیاطین سے منافقین کے سردار مراد ہیں۔ منافقین کے سرغنے جو تھے، اگرچہ وہ لبادہ بشری میں تھے، انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں شیطان فرمایا ہے۔ تو اس آیہ بینہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح جنات کے اندر شیاطین ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے اندر بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ تو ان منافقین کو رب تعالیٰ نے شیاطین کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ ان کو شیطان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح شیطان مردود بارگاہ رب العلا ہے، جس طرح شیطان اللہ کی بارگاہ سے دور ہے، روندگاہ بارگاہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے رجیم کیا ہوا ہے، اسی طرح یہ شیاطین جو کہ منافقین کے سردار تھے، یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور تھے اور اللہ کے غضب کے نشانے پر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں شیاطین فرمایا۔ اور یہ منافقین کی خصلت کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور اس آیہ بینہ سے اہل ایمان کے لیے عظیم سبق بھی ہے کہ کسی ایک جگہ جا کے ایک بات کرنا اور دوسری جگہ جا کے دوسری بات کرنا، اپنے موقف کو تبدیل کر دینا، حق کو چھوڑ دینا، یہ تمام خصلتیں شیطانوں کی ہیں اور منافقین کی ہیں۔ تو اس سے اہل ایمان کو بچنا چاہیے۔ تو یہ منافقین کی اس بری خصلت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ شیطانوں سے پاس جاتے ہیں، یعنی منافقین کے سرداروں کے پاس جا کے جاتے ہیں، ان کے پاس جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف اہل ایمان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ یعنی منافقین صحابہ کرام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے نبی پاک علیہ السلام کے مخلصین غلاموں کے سامنے آتے، منہ پر ان کی تعریفیں کرتے، اور جب پیٹھ پیچھے ہوتے تو ان کی بدخوئی کرتے اور آپس میں ہنسی مذاق کرتے۔ منافقین اس بات پہ تالیاں بجاتے خوش ہوتے کہ ہم نے فلاں صحابی کو اس طرح کہا، منہ پہ ان کی تعریفیں کی، حالانکہ ان کے ساتھ ہم نے بطور مذاق کہا تھا۔ تو یہ ان کی بد خصلتیں تھیں کہ یہ اپنے طور پر کوئی اور بات کرتے تھے، اور جب صحابہ کرام کے سامنے آتے تو ان کی تعریفیں کرتے، دل سے بالکل تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن زبان کے ساتھ وہ ان کی تعریفیں کرتے تھے۔ اب اس آیہ کریمہ سے جہاں منافقوں کا یہ طرز ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ بد خصلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، وہاں اس میں یہ سبق ہے کہ کچھ لوگ جو ہمارے معاشرے میں بھی عام طور پر پائے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید صرف 1400 سال پہلے صحابہ کرام کے دور میں جو نازل ہوا، صرف انہی کے لیے ہدایت نہیں بلکہ یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے، یہ ہر مکان کے لیے ہدایت ہے، یہ ہر انسان کے لیے ہدایت ہے۔
یہ ہر مسلمان کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کی ہدایت کا دائرہ جو ہے یہ صرف عرب تک نہیں ہے بلکہ پوری دنیا ہے اس کے دائرے کے اندر۔ تو ہمیں یہ سبق اس سے ملا کہ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں بھی ہیں جو علماء کرام کے ساتھ یا دیندار لوگوں کے ساتھ یا جو لوگ پرہیزگار لوگ ہیں ان کے ساتھ مذاقیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ یہ منافقین کی خصلت ہے جس کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں کوئی ہم آدمی برے کام کرتا رہے تو ہم شاید اس کو کچھ نہ کریں، لیکن وہی بندہ جب توبہ کر کے مسجد کا رستہ اختیار کر لے، نماز کا رستہ اختیار کر لے، دیندار بن جائے، داڑھی رکھ لے، تو ہم اس کے ساتھ مذاقیں کرتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں ایک اور سوچ پائی جاتی ہے، ایک اور گروہ پایا جاتا ہے جس کو مذہبی لبادے کے ساتھ نفرت ہے اس کے دل کے اندر۔ یہ بھی اللہ کے غضب کا نشانہ ہے کہ کسی کو مذہبی لباس کے ساتھ کسی داڑھی والے کو دیکھا، پگڑی والے کو دیکھا تو اس کے ساتھ مذاقیں شروع کر دیں۔ تو یہ جو خصلت ہے یہ منافقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بری خصلت سے بچائے، اور مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ اس کی بھلائی کے چاہنے والی اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس سے ہٹ کر کہیں کوئی بھلائی اسے نصیب نہیں ہو سکتی۔ جو بھلائی ملے گی، جو خیر ملے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملے گی۔ تو ضروری ہے کہ منافقین کو طریقے کو چھوڑ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مومنین غلاموں والا طریقہ اختیار کیا جائے، اور وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس پر چلنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، اور منافقین کے رستے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ منافقین کی بد خصلتوں کی وجہ سے، بری عادات کی وجہ سے، ان کے عقیدے، ان کے عمل، ان کے معاشرتی خرابیاں، تمام کی تمام خرابیاں جو ہیں وہ خرابیوں ہی سے ہے۔ تمام تر اعمال جو ہے خرابیوں کا مجموعہ ہیں۔ اس کے نتیجے کے طور پر رب تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ منافقین کی زندگی سے، منافقین کے طرز عمل سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ علماء کرام، دیندار لوگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔